سورہ مبارکہ سجدہ کی 24ویں آیت۔ پروردگار عالم اپنے اس کلام میں کسوٹی، پیمانہ، ایک ترازو، ایک معیار بیان کر رہا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ کا نہ تو کسی سے پڑوس ہے اور نہ ہی اللہ کا کسی سے کوئی رشتہ۔ رشتہ داری کی بنیاد پر اور پڑوس کی بنیاد پر استثناء اور تخصص حاصل ہوتا ہے۔ رشتہ دار ہے، چاہے کافر ہو، باپ ہے، ماں ہے، اگر مشرک بھی ہو تو اف نہ کہو۔ لہذا اس عنوان سے بہت سارے حقوق حاصل ہیں رشتہ داروں کو۔ پڑوس کے بارے میں بھی خاص احکامات ہیں۔ یہ بھی نہیں دیکھا جائے گا کہ پڑوس میں میرا ہم عقیدہ رہتا ہے یا میرا مخالف عقیدہ رہتا ہے۔ پڑوسی کے حقوق ہیں۔ حتیٰ مولا علی فرماتے ہیں کہ نبی نے پڑوسیوں کے لیے اتنی تاکید فرمائی، اتنا زیادہ یاد رکھتے تھے پڑوسیوں کو کہ اس بات کا احساس ہونے لگا کہ کہیں پڑوسیوں کا میراث میں بھی حصہ نہ رکھ دیا جائے۔ لہذا پڑوسیوں کا خاص خیال رکھنا ہے اور رشتہ داروں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ دو ہی تو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان کی تقدیر بہتر ہو سکتی ہے، ایک صدقہ اللہ کی راہ میں اور ایک رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ۔ اگر رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ ہو جائے تو اللہ عمر بڑھا دیتا ہے۔ 70 سال لکھی تھی، رشتہ داروں سے اچھے ہو جاؤ تو اور بڑھ جائے گی۔ 70 سال لکھی تھی، رشتہ داروں سے برے ہو جاؤ گے تو کم ہو جائے گی۔ تو عمر بڑھانے کا بھی ایک ذریعہ صلہ رحمی ہے، رشتہ داروں کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ کا تو نہ کسی سے پڑوس ہے، اس لیے کہ اگر اللہ کو کسی کے پڑوس میں مان لیں گے تو اللہ کو محدود کر دیں گے، سمت میں لے آئیں گے، جہت میں لے آئیں گے، ایک طرف میں تصور کر لیں گے۔ اور اگر اللہ کو کسی سمت میں اور جہت میں لے آئیں گے تو اللہ محدود ہو جائے گا، اور جو محدود ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ اللہ کا وجود لا محدود۔ کہاں اللہ نہیں ہے؟ جب ہر جگہ اللہ ہے تو پھر پڑوس کسی کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کی کسی سے رشتہ داری بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اللہ کو رشتہ دار مان لیا جائے تو پھر لم یلد ولم یولد کا مطلب ختم ہو جائے گا۔ اللہ نہ کسی کا باپ ہے، نہ اللہ کا کسی کا بیٹا ہے، تو اس سے کسی کا کوئی رشتہ بھی نہیں۔ ان دو باتوں کی بنیاد پر میں ابتدائی بیان میں ہوں اور اپنے مقدماتی گفتگو سے گزر رہا ہوں۔ ان دو باتوں کی بنیاد پر ہمیں تو اعزازات حاصل ہیں، ہماری عزت میں اضافہ ہوتا ہے اگر ان دو باتوں کا خیال رکھیں۔ لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے لیے فضل اور شرف ہوگا اور اللہ کے لیے وہ نقص ہے اور اللہ کے لیے وہ شایع نشان نہیں۔ ایسے ہی بہت ساری چیزیں ائمہ کرام کے لیے، انبیاء کرام کے لیے، سرکار دو جہاں کے لیے بہت ساری چیزیں واجب ہیں، ہمارے لیے وہ واجب نہیں ہے۔ اللہ نے ہر ایک کو مختلف حیثیت میں خلق کیا ہے۔ میں جملہ اور بہتر کر لوں کہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے جو ایک جیسا ہے، اللہ نے ان ایک جیسوں کو ایک جیسا نہیں بنایا۔ جو سب کے سب، یعنی جو میں جنہیں جانتا ہوں اور آپ ایک دوسرے کو اور آپ اپنے آپ کو اور میں اپنے آپ کو تو جانتے ہیں، ہمیں اللہ نے معصوم تو نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں نبی، رسول، امام تو نہیں بنایا نا، فرشتے تو نہیں ہیں نا ہم لوگ۔ تو جو ہم ایک جیسے ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہیں، سب مختلف ہیں۔ حتیٰ ہمارے بدن کی ساخت مختلف ہے، حتیٰ یہ انگوٹھا ہر ایک کا علیحدہ بنایا اللہ نے۔ اہم کاغذات پہ انگوٹھا لگوایا اس لیے جاتا ہے کہ انگوٹھا ایک جیسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جب انگوٹھا ایک جیسا نہیں ہو سکتا تو سوچ ایک جیسی کیسے ہوگی؟ سمجھ ایک جیسی، عقیدہ ایک جیسا کیسے ہوگا؟ میں کچھ لوگوں کو اپنے معاشرے میں دیکھتا ہوں جو اپنا خون جلا رہے ہیں اور اپنی صحت خراب کر رہے ہیں اس کوشش میں کہ سب کا عقیدہ ان جیسا ہو جائے، سب ان کے عقیدے کے حامل ہو جائیں، سب ایسے ہی سوچنے لگے جیسے وہ سوچتے ہیں۔ میں ان کو نصیحت کروں گا کہ اپنا خون نہ جلائیں، اپنی صحت خراب نہ کریں، جب سلمان اور ابو ذر کا عقیدہ ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ یہ دو چیزیں میں چاہوں گا تھوڑی دیر آپ کا ایک بھائی کی مجلس سے چلوں میں،
اور ایک رشتہ داروں نے رشتہ دار کو یاد کیا اور برادری بیٹھی ہے، اور میں ویسے ہی اس بات کا مجھے احساس رہتا ہے کہ جتنا شیعہ مجھ سے پیار کرتے ہیں اتنا اہل سنت بھی مجھے سنتے ہیں، اور یہ سندھ کا تو ویسے ہی حسن ہے کہ یہاں یہ نہیں پوچھا جاتا کہ تم اثناعشری ہو، سندھ کی تو ساخت میں ہی مولائی ہے۔ یہاں صوفیاء کرام نے، اولیاء الہی نے اتنی محبتیں بانٹی ہیں کہ دروازے پر کسی کو حق نہیں ہے پوچھنے کا کہ شیعہ ہو یا سنی۔ اور ویسے بھی شیعہ برادری سے میں یہ کہتا آیا ہوں، یہاں بھی تکرار کر رہا ہوں، شیعہ امام حسین کے ذکر کے مالک نہیں ہیں، شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں، نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ عزیزو، میں ان بچوں اور جوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے رشتہ داروں کا، اپنے پڑوسیوں کا خاص خیال رکھیں۔ شاید ان دو نسخوں پر اگر ہم عمل کر لیں تو معاشرے میں امن بحال ہو جائے، سکون رائج ہو جائے، نفرتوں کا خاتمہ ہو جائے، پیار محبت کی حاکمیت ہو جائے، اور پھر معاشرہ ایسا رنگ پائے گا کہ جس معاشرے کی امید اور جس معاشرے کا انتظار ہر شخص کو ہے۔ صرف دو کام کر لیں، ایک رشتہ داروں کا خیال اور ایک پڑوسیوں کا احساس۔ اور یاد رہے کہ پڑوسی صرف برابر والا گھر نہیں ہوتا، بلکہ میرے گھر کے چاروں طرف 40 گھر میرے پڑوسی ہیں، اور وہ 40 گھر جو میرے پڑوسی ہیں ان کے بھی تو 40 گھر ہوں گے، اور پھر ان کے بھی تو 40 گھر ہوں گے، تو شہر بن گیا یا نہیں؟ قاعدہ یہ ہے کہ 40 گھر آپ کے پڑوسی ہیں، تو ان 40 گھروں کے بھی 40 گھر ہیں، پھر ان کے بھی 40 گھر ہیں، تو شہر ایسے ہی تو بنتا ہے۔ تو اگر میں اپنے برابر والے 40 لوگوں کا خیال کر لوں تو خود بخود پورے شہر میں امن بحال ہو جائے۔ اور ایسے ہی اگر رشتہ داروں کا مجھے احساس ہو جائے کہ مجھے اپنے رشتہ داروں سے پیار کرنا ہے، محبت کرنا ہے، ان کے پریشانیوں میں پریشان رہنا ہے، ان کے غم میں غم زدہ رہنا ہے، اگر خوشی میں نہ بلائیں پھر بھی مجھے ان کے غم میں پہنچنا ہے۔ اور یہ کس نے کہاں کب کہہ دیا کہ ہمیشہ چھوٹا ہی بڑے کو سلام کرے؟ جو رشتہ داریوں میں درار ڈالنے والی چیزیں ہیں ان میں سے ایک کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ میرے بھتیجے نے مجھے سلام نہیں کیا، میرے بھانجے نے میرا احترام نہیں کیا۔ یہ کس نے کب کہاں کہا ہے کہ ہمیشہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے؟ اگر یہ قاعدہ بن گیا ہوتا کہ ہمیشہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے تو کائنات کا سب سے بڑا وجود محمد مصطفیٰ کبھی بھی چھوٹوں کو سلام نہ کرتا۔ سرکار کی ذات پہ صلوات ہدیہ کریں۔ مدینے کے بچے بھی انتظار کرتے تھے کب انہیں موقع مل جائے سرکار کو سلام کرنے۔ ایک دن مدینے کے بچوں نے طے کر لیا کہ آج ہم پہل کریں گے سرکار کو سلام کرنے، اور ایک گلی کے کونے پر چھپ کر کھڑے ہو گئے کہ حضرت یہاں سے مڑیں گے تو مڑنے سے پہلے ہی ہم آوازیں لگا دیں گے کہ سرکار دو جہاں پر ہمارا سلام ہو۔ سرکار نے مڑنے سے پہلے فرمایا جو چھپے کھڑے ہیں ان پہ میرا سلام۔